مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اسٹیج پر موجود تمام علماء اکرام اور تمام مہمان اعزام اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دن عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے۔ جیسا کہ ابھی دانیہ کے طالب علم بتلا رہے تھے کہ ہماری اس ملک کے اندر 2 دن بڑے خصوصیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری ہے۔ جس طریقے سے ہم 15 اگست کو یہ دن خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، 26 جنوری کو ہم خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ اس دن ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا تھا۔ اس قانون کے اندر ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور اس قانون کے اندر ہمارے کیا حق ہیں، کیا آئین ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ تاریخ نہیں معلوم کہ 26 جنوری بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہوگی تو لوگ ہم سے معلوم کریں گے، اور جب ہم ان کو نہیں بتلا پائیں گے تو وہ ہمیں غدار ٹھہرائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو جگہ جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں گو رکشا کے نام پر بہنوں خواہ کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں اسی طریقے سے مسلم بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ملک کے ایسے بہت سارے فسادات ہوئے ہیں جن میں سے مسلمانوں کو اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایک ذات سے ایک طبقے سے جڑا ہوا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں نے قبضہ کیا اور مسلمان لگاتار ان کو بھگانے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان کے خلاف لڑتے رہے۔ 1710 کی جنگ کے اندر جہاں بہادر شاہ ظفر اور لکشمی بائی مل کر لڑائی لڑ رہی تھی لیکن اس کے اندر کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر مسلسل ہمارے علماء کرام نے اس چیز کی فکر کی کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، ہمیں اسے آزاد کرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آزادی ہمارا حق ہے۔ ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تمہیں آزاد رہنے کا حق ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر ظلم و شرک کی تباہی مچ رہی تھی، ایسے وقت کے اندر ہمارے نبی تشریف لائے اور آپ نے حکم فرمایا کہ جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کیا جائے، اس لیے کہ آزادی انسان کا حق ہے۔ ہمیں کوئی اس ملک کے اندر غلام نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے علماء اکرام نے اس کی فکر کی اور 10 مئی 1857 کے اندر اس چیز کی مہم کی گئی کہ کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربانی کر دی۔ مرزا غالب اپنے خطوط کے اندر لکھتے ہیں کہ دلی کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے مسلمانوں کو ڈھونڈ کر، مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا گیا، اور پورے دلی کے اندر جاسوسوں کو اس طریقے سے پھیلا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کے بارے میں خبر مل جائے کہ مسلمان وہاں چھپا ہوا ہے ان کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ مسلمانوں کا مخبر ہے تو اس کو فوراً طلب کیا جاتا، اس کو فوراً شہید کر دیا جاتا۔ دلی سے لے کر لاہور تک کوئی پیر ایسا باقی نہیں جس میں علماء اکرام کی قدر موجود نہ ہو۔ ان سب کے بعد جب علماء اکرام کی محنت چلتی رہی اور آپ نے اپنے ہم وطن لوگوں سے سہارا لیا کہ کس طریقے سے اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے، تو الحمدللہ تمام امت وطن کی خاطر تمام علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرایا اور 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔ پھر بات اس چیز کی آئی کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون بنانا چاہیے۔
اس لیے کہ قانون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے مذہب اسلام کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پاس قرآن شریف اترا، آپ کو بتلایا گیا زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. اسی طریقے سے ایک محفل ایک ملک کے اندر رہنے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک قانون ہے. 9 دسمبر 1946 کو لاہور کے اندر اس کی میٹنگ ٹھہری. جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی کہ ہمیں کسی طریقے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی فکر کرنی چاہیے. 9 دسمبر 1929 کے اندر جواہر لال نہرو نے لاہور کے اندر اس چیز کو کہا کہ ہمیں انگریز مانے یا نہ مانے ہمیں اپنی آزادی کا اعلان کرنا ہے. اور 1930 جنوری کے مہینے میں آخری ہفتے میں اتوار کا دن پڑے گا، ہمیں اس دن اپنی آزادی کا اعلان کرنا ہے. چنانچہ وہ تاریخ 26 جنوری 1930 تھی کہ اس کے دن راج پتھ پر تمام آزادی وطنیوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد جب دیش آزاد ہو گیا تو ایک میٹنگ ٹھہرائی گئی، ایک میٹنگ منتخب کی گئی کہ جس کے ذریعے سے ایک قانون بنایا جائے. جس وقت پورا اکھنڈ بھارت کا پورا ملک ایک تھا تو تمام لوگوں کی کاؤنٹنگ کر کے 389 لوگوں کو اس چیز کے لیے منتخب کیا گیا کہ یہ لوگ اس ملک کا قانون بنائیں گے، یہ لوگ اس ملک کا آئین بنائیں گے. جب 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد، یعنی 2 سال 11 مہینے 18 دن کی مسلسل محنت کے بعد جب یہ قانون تیار ہوا، اس وقت 299 لوگ موجود رہے. اور جب باری آئی کہ اس قانون کو نافذ کر دیا جائے تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، اس لیے کہ ہم نے جس آزادی کا اعلان کیا تھا 26 جنوری 1930 کے اندر، ابھی اس کو آنے میں 2 مہینے باقی ہیں. آج 26 نومبر 1946 ہے، 1949 ہے. تو اس کا 2 مہینے انتظار کرنے کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو نافذ کر دیا گیا کہ اس قانون کے اندر چاہے اس ملک میں رہنے والا ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا جائے گا. ہر ایک انسان کو اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے درسگاہوں کو، اپنے دینی خانقاہوں کو اور اپنے مرکزوں کو ہر طریقے سے چلانے کی آزادی ہے. کوئی کسی کا غلام نہیں، ہر ایک کو برابر کا اختیار ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کو اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کا برابر کا حق ہے. اگر تمہیں کوئی بات پیش کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں حکومت پیش کر سکتی، بلکہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر 273 لوگوں کی موجودگی کے اندر اس چیز کو پاس کرنا لازمی ہوگا. ایک سانسد ٹھہرائی گئی کہ 545 آدمی کی ایک سانسد مقرر کی جائے گی. اگر آپ کو اس قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی اس کے اندر چینجنگ کرنی ہے تو 273 لوگوں کی موجودگی کے اندر آپ کو اس بل کو پاس کرنا پڑے گا. آج سانسد کے اندر ہمارے لوگ موجود نہیں، اسی لیے ہمارے خلاف کوئی بھی قانون بنا دیا جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ ہماری ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہیں دی، اس لیے ہمارے لوگ وہاں نہیں موجود ہیں. وہ سارے لوگ ایسے موجود ہیں تو اسلام کے خلاف ہے، اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں. جب ان لوگوں کے من میں آتا ہے وہ لوگ کوئی سا قانون پاس کر دیتے ہیں اور اندر وہ قانون تھوپ دیا جاتا ہے. ہم چاہے نہ چاہے، ہماری اس کے اندر منظوری ہو چاہے نہ ہو، ہم پر وہ قانون تھوپ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ تعلیم کی ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دیں کہ ہمارے بچے اپنی دنیا کو سنوارے، اپنی آخرت کو صحیح کرنے والے بن جائیں. ہمیں جہاں اپنے بچوں کے اندر عالم اور حافظ کی ضرورت ہے، وہی ہمیں مسلمان ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے نیتاؤں کی اور اپنے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے تو سانسد میں جا کے ہمارے اسلام کی آواز بلند کر سکے. میں اپنے آخری شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب کا ہو سمان، مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب کا ہو سمان، بناؤ ایسا ہندوستان، بناؤ ایسا ہندوستان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.